اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سبق آموز حدیث پاک شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کسی اور کا یہاں ہونا پسند نہ فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سائے میں ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ابوذر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا جو آج دولت مند ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے پھینک دے اور اس میں نیکی کے کام کرے، یعنی وہ لوگ جو اپنی دولت کو نیکی کے کاموں پر لگاتے ہیں، ان کے علاوہ جو آج کے دولت مند ہیں وہ آخرت میں غریب ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی نعمانی سے لی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابوذر سے روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمائی کو نیک کاموں پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیک کمائی سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام ہی لے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، کیونکہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ بے شک الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت رکھے، اپنی دعاؤں میں آپ بھی مجھے یاد رکھیے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔